بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک بھائی کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جنہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ درود شریف درود رحمت پڑھا، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، اس طریقے سے انہوں نے درود شریف پڑھا، یعنی درود کے ساتھ استغفار کا بھی ورد کیا، اور کم و بیش 3 لاکھ سے جب زیادہ درود شریف ہوا تو ان کے گناہ چھوٹ گئے، ان کی نمازیں باجماعت ہو گئیں، رزق میں برکت ہو گئی، اور جو ان کا رزق مشکوک تھا اللہ کریم نے ایسا کرم فرمایا کہ انہوں نے وہ بھی ترک کر دیا الحمدللہ۔ اب انہوں نے 3 لاکھ سے زیادہ درود شریف ورد کیا تو ان پر کرم کے دروازے کھل گئے۔ بہت سے لوگ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں تو ان کے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو بہت سارے احباب جو کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ممبرز بھی ہیں یا کچھ ایسے بھی احباب ہیں جو کہ کانٹیکٹ میں ہیں، تو وہ رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنا زیادہ پڑھ لیا ہے درود شریف، اتنے لاکھ مرتبہ درود شریف ورد کر لیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایک بھی روحانی خواب نہیں آیا، یا ہمارا یہ حاجات تھی یہ پوری نہیں ہوئی، یا ہمارا یہ مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا، یا ہماری یہ بیماری تھی یہ بھی ختم نہیں ہوئی، جبکہ آپ کی ویڈیو میں سنا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے سے کام ہو گیا، کسی نے چند لاکھ مرتبہ پڑھا، کسی نے چند ہزار مرتبہ پڑھا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کہاں مسئلہ ہے؟ دیکھیں، بات ساری ہمارے درود پاک پڑھنے کی ہے کہ ہم کس انداز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر تو ہم توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دھیان سے پڑھ رہے ہیں، محبت سے پڑھ رہے ہیں، تو بہت کم درود شریف پڑھتے ہیں، اس پر ہی ہم پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کرم اور فیض کے دروازے کھل جاتے ہیں، فضل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم لاکھوں بار بھی درود شریف پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ دھیان ہی نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ بس ہمارے معاملات زندگی بھی ویسی ہیں، ہم کہیں کوئی کوشش نہیں کر رہے، کوئی ایفرٹ نہیں کر رہے اپنے کسی گناہ کو چھوڑنے کی، ہم اپنے معاملات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے، تو بعض اوقات یہ کرم، یہ فضل، یہ رحمت تھوڑی دیر سے ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ کیونکہ دیکھیں، درود شریف اگر آپ غافل دل سے بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب گناہ مٹ رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، تو پھر اس طریقے سے ہمیں فیض نہیں مل پاتا۔ درود شریف کا فیض اس وقت زیادہ ملتا ہے جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں اور حقوق العباد بھی پورے کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، فرائض اعمال اور عبادت کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تو بہت جلدی نزل کرم ہو جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انسانوں اور جانوروں کا یا دوسری مخلوقات کا خیال رکھتے ہیں، تو بہت جلدی نزل کرم ہوتی ہے۔ کیونکہ اب ہم جو عمل کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے دوسری مخلوقات کی دعا شامل ہو جاتی ہے، پھر نزل کرم بہت جلدی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنی معاملات زندگی پر نظر ڈالیں، کہیں کوئی ایسا گناہ، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کے سبب آپ کے اوپر رحمت کا دروازہ نہیں کھل رہا، یا آپ کے کام نہیں بن رہے، آپ کی مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے عزیزوں سے ترک تعلق کیا ہوتا ہے، یا ہماری زندگی کا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو ہم نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ایسی برائی ہوتی ہے جسے ہم ترک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم تک رحمت آتے آتے، فضل آتے آتے رک جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اللہ کا کرم بہت وسیع ہے، بس ہماری غلطیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ تو گنہگاروں کو بھی عطا کرتا ہے، وہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، ایک دفعہ کی توبہ پہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کے حبیب پر درود و سلام پڑھے اور پھر اس کو فیض نہ ملے؟ تو چند چیزیں دیکھ لیا کریں کہ اگر کوئی گناہ ہے تو اسے ترک کر دیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں اور اللہ سے سچی توبہ کریں۔ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جادو، جنات، اثرات یا نظر بد کا معاملہ ہے تو بعض اوقات ہمیں جو فیض ہوتا ہے وہ دیر سے ملتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں بنی ہوتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کی وجہ سے فیض ہم تک رک جاتا ہے آتے آتے۔ تو جادو، جنات، اثرات، نظر بد ہو تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کا علاج کرائیں۔ جتنی جلدی یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اتنی ہی جلدی آپ کو درود پاک کا فیض ملنے لگے گا۔ نہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اللہ کریم سے بار بار دعا کریں کہ میرے یہ معاملات ٹھیک فرما دیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے، بس درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، اللہ کریم سے دعا کریں کہ یہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد ختم کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے تمام اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، یہ تمام مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ اگر درود ابراہیمی ورد کریں گے تو جنات کے اثرات سے، جادو کے وار سے،
نظر بد سے بہت جلد نجات مل جائے گی اور پھر آپ کو درود پاک کا فیض ملے گا۔ تو اگر آپ درود پاک کثرت سے ورد کرتے ہیں، بہت زیادہ ورد کرتے ہیں، پھر بھی اگر مسئلے حل نہیں ہو رہے، کام نہیں بن رہے، حاجات پوری نہیں ہو رہی، روحانیت کا دروازہ نہیں کھل رہا، یا روحانیت کے سفر میں تیزی نہیں آ رہی، تو کائنڈلی 3-4 چیزیں ضرور نوٹ کیا کریں کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کوئی برا عمل ہے جو مستقل ہو رہا ہو، یا ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کے پیچیدہ مسائل تو نہیں ہے، جادو جنات، اثرات نظر بد کے۔ اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو اسے ٹھیک کریں، اور ساتھ ساتھ صدقہ دیا کریں، استغفار کیا کریں، مخلوق خدا کی خدمت کیا کریں۔ اس سے بھی بہت جلدی روحانیت کے اور فیض کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو یہ کمپیئر مت کریں کہ اس نے اتنا 1000 درود شریف پڑھا اور میں نے اتنا لاکھ پڑھ لیا، پھر بھی فیض نہیں مل رہا۔ ہر انسان کے پڑھنے میں الگ الگ انداز ہیں، کوئی بہت محبت، توجہ، دھیان سے پڑھتا ہے، باوضو پڑھتا ہے، تمام فوکس اپنا درود پاک کی طرف کر کے پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے تمام دنیاوی خیال ترک کر کے پڑھتا ہے، تو پھر فیض کا دروازہ اتنی ہی جلدی کھل جاتا ہے۔ کسی کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے درود پاک کا فیض بہت جلدی مل جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ محبت، توجہ، ادب ہوگا، اتنی ہی جلدی اور اتنا ہی زیادہ فیض ملے گا۔ اور اگر کچھ اس طرح کے مسائل ہیں تو ان کو ٹھیک کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم بھی ہوگا، فضل بھی ہوگا، رحمت بھی ملے گی، حاجات بھی پوری ہوگی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی، مسئلے بھی حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس درود پاک پڑھنے میں اپنے محبت شامل کر لیں، ادب شامل کر لیں، اور خوب توجہ دھیان سے پڑھیں، باوضو پڑھیں تو کمال ہی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے صدقہ خیرات کریں، استغفار کریں، گناہوں سے بچیں، حقوق العباد پورے کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسی پلٹے گی، آپ کی زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں آئیں گی۔ پھر دیکھیں آپ جو چاہیں گے آپ کو اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی پڑے گی، اللہ کریم ایسے عطا کرے گا آپ کو، غیب سے معاملات سبریں گے آپ کے۔ درود پاک کا وہ لطف آئے گا کہ دل چاہے گا بس درود شریف ہی پڑھیں۔ تو درود شریف پڑھیے، محبت، توجہ، ادب سے پڑھیے، اور پھر کمال اور فیض دیکھیے۔ اور کسی سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہر انسان کے اپنے الگ الگ معاملات ہیں، اسی کے سبب سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ درود پاک کا ہر صیغہ نور ہے، جو بھی صیغہ ورد کرتے ہیں اسے ورد کرتے رہیے، پابندی سے کریں، مستقل مزاجی سے کریں، اور جیسے بھی حالات ہوں درود پاک ہر حال میں ورد کریں، کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، خوب ہمیں درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کی توفیق دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق دے، ہمارا درود شریف پڑھنا اور پڑھوانا قبول فرمائے، اور جو بھی اس راہ کی رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے، فضل سے دور فرما دے، اور ہم سب کو اپنا خاص قرب، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب اور توجہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔